الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ذمہ داران کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں، 3 صفتیں ایسی ہیں جو منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر میں تو اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرے لیکن اندر کفر چھپا رکھا ہے، اندر کفر چھپائے رکھا ہے اور ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو اس کو منافق کہتے ہیں. اس حدیث پاک کے اندر 3 علامتیں بتائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ آپ سمجھ لو وہ منافق ہے، یعنی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں. اللہ کے حبیب یہ بتا رہے ہیں. پہلی چیز یہ بتایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اسی پہلے جملے سے ہم آپ سے آج گفتگو کریں گے. اس میں 3 بتائی گئی ہیں. تو پہلی بات یہ بتائی اللہ کے حبیب نے، پہلی نشانی، پہلی علامت منافق کی یہ بتائی جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقت اور واقعے کے خلاف ہو اس کو جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے، اس کے خلاف ہم بول رہے ہیں، اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں. واقعہ کچھ اور ہے، اس کے خلاف ہم بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بھی بات کرے تو وہ جھوٹ بولے.
یہ منافق کی علامت۔ دوسری جو علامت بتائی ہے آپ کو اس کا ترجمہ کر دے رہے ہیں کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی۔ وعدہ مثال کے طور پر وعدہ اللہ سے بھی کر سکتے ہیں، بندوں سے بھی کر سکتے ہیں، تو وعدہ جب بھی کرے وہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ مثال کے طور پر کسی سے کہا کہ میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، اور جب وقت آیا تو مکر گیا، نہیں دیا، تو یہ خلاف ورزی ہوا۔ نہیں دینا تھا تو معذرت کر دیتے اس سے، اگلے سے جس سے وعدہ کیا، بھائی آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن انتظام نہیں ہو سکا، میں معذور ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، نہیں دے سکتا۔ تو جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت جو بتائی، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہا جاتا تھا۔ نبوت سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا، اس نبی ہونے سے پہلے ہی مکے والوں نے آپ کو کیا لقب دیا تھا؟ صادق، امین۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، آپ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ لوگ آپ کے پاس لالا کر کے اپنی روپے، پیسے، زیورات وغیرہ وغیرہ جمع کیا کرتے تھے، یہ ہماری امانت ہے، رکھ لیں۔ تو یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں اس حدیث کے اندر، 3 علامتیں بتائی منافق کی۔ ایک روایت میں آگے یہ بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور دعویٰ بھی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، جس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں۔ یہ جھوٹ بہت بڑی قباحت یعنی بری چیز ہے، بری خصلت ہے۔ اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ جھوٹ کو آج کل آدمی بہانہ کہتا ہے، یا اس کو ہنر کہتا ہے کہ ہم ہنر مندی سے یہ کام کر گئے، حالانکہ غلط اس واقعے کے خلاف بات کرتا ہے یا جھوٹ سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہنر مند ہوں۔ تو آج شیطان نے انسان کو غلط نام دے دیا اور مسلمانوں کو پھنسا دیا۔ بیوی ہے، اس نے شوہر کے سامنے جھوٹ بول کر کے کہا کہ میں نے بہانہ بنا دیا، جھوٹ کا نام کیا دیا؟ بہانہ بنا کر کے میں شوہر کی گرفت سے بچ گیا، نکل گیا۔ اسی طرح سے غیبت وغیرہ ہے، اس کو ہم نے آج گپ شپ کا نام دے دیا ہے۔ کسی کا تذکرہ چل گیا تو اس کو کہتے ہیں ہم گپ شپ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سارے کام اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ غیبت، کسی کی شکوہ شکایت، چغلی، یہ سب کیا ہے؟ غیبت۔ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ کی ہم سختی کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں دوستو، جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دیں جس سے بچے اس کے عادی نہ بنیں۔ اب ایک روایت آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ، چیز دوں گا، کوئی چیز میں دوں گی۔ چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے عرض کیا، یہ دریافت کیا کہ کیا واقعی تم نے اس بچے کو بلایا ہے کچھ دینے کے لیے یا یوں ہی ان کو بہلا کر کے بلا رہی ہو؟ تو اس صحابی نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، میں یہ دینے کے لیے اسے بلا رہی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا کچھ دینے کا اور تم اس کو یوں ہی بہلا کر کے بلاتی تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں دوستو۔ جھوٹ بڑی بری چیز ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا خوش طبعی کے لیے یا مذاق کے طور پر کسی طرح بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اپنی زبان سے غلط بات، جھوٹ نکالنا ہی نہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بڑی دردناک عذاب ہے اس کے لیے جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اللہ حفاظت ہو۔ بہت دوستو عبرت کا مقام ہے، آج ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زبان مبارک سے واقعے کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے تھے، حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے۔ اب آپ کو ایک دو مثالیں دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون آئیں اور انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ میں بھی جنت میں جانے والی بن جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بوڑھی خاتون جو تھی بہت پریشان، یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو فوراً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ کوئی بوڑھی عمر کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر کے جائے گی۔ اب وہ خوش ہو گئی۔ تو ایک طرف مزاح بھی ہو گیا، مذاق بھی ہو گیا اور بات واقعے کے خلاف بھی نہیں ہوئی، طبیعت۔ تو یہ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرمایا کرتے، لیکن واقعے کے خلاف کبھی نہیں۔ ایک واقعہ اور سنائیں آپ کو۔ ایک بدو صحابی آئے دیہاتی اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے حبیب میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے سواری کی ضرورت ہے، ایسی اونٹنی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اونٹ یا اونٹنی میں تم کو دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔
تو اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، لیکن واقعے کے خلاف نہیں۔ دوستو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی زبان سے اس کے الفاظ نکلتے ہیں وہ نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ خیر کا ہے تو ایک داہنی طرف فرشتہ ہوتا ہے، اگر شر کا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا گیا، ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ انسان جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن انسان اپنے ذہن میں، دماغ میں گناہ کرنے کا تصور کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس وقت گناہ نہیں لکھتا، ارادے پر صرف گناہ نہیں لکھتا۔ جب تک کہ انسان گناہ نہ کر لے تب تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے۔ یہ اللہ کی کریم ذات ہے۔ تو دوستو، اب ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں۔ ویسے منافق کے بارے میں بڑی سخت الفاظ میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر تحدید فرمائی ہے۔ منافقین کے بارے میں ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، دونوں پہلو برابر ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ حفاظت۔ اور فرمایا کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ منافقوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ تو یہ بڑے تحدید، ڈرنے کی بات ہے۔ دوستو، جھوٹ ایک تو قولاً بھی ہوتا ہے۔ صدیق کو صدیق کیوں لقب پڑا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق لقب ہے نا ان کا۔ ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ زبان سے جو انہوں نے کہا عمل سے کر کے دکھایا اسے، اس لیے ان کا لقب صدیق پڑا۔ آج ہمارا حال دوسرا ہے، زبان ہماری کچھ کہتی ہے، ہمارا عمل کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا قول اور فعل دونوں کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، یکسانیت ہو، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔
سچا منافق ایمان والا وہی ہے کہ وہ سچائی کا راستہ اپنائے، جھوٹ سے بچے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ سے بچانے کی فکر کرے۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے، جو ملازمت کرتے ہیں، سرکاری عہدے پر ہوں یا پرائیویٹ جہاں بھی ہوں، تو چھٹی وغیرہ لینے کے لیے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں نا۔ چھٹی ہماری جو اتفاقی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، سال میں جو چھٹیاں ملتی ہیں وہ ختم ہو گئی، اب ہم کو مزید چھٹی لینے کی ضرورت ہے، اب جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگاتے۔ کیا بھائی ہم سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، آ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں مزید چھٹی چاہیے، یا ہم جو ہے ابھی بیمار ہیں، حقیقت میں بیمار ہیں نہیں، لیکن وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا ہے، وہاں چھٹی لینی ہے، تو یہ غلط چیز ہے، یہ جھوٹ میں داخل ہے، جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کرنا جو حقیقت میں بیماری نہیں ہے، یا سفر کرنے کے قابل ہیں پھر بھی کریں، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنا میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ سب کو بتاؤں کہ کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک قرار دینا، غیر اللہ کو شریک قرار دینا، شرک یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، چاہے ولی کی ذات ہو، یا کسی عالم کی ذات ہو، حافظ کی ذات ہو، کسی کی بھی ذات ہو، چاہے اللہ کے حبیب کی ذات ہو، اگر ہم اس کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کو جو طاقت حاصل ہے، اللہ کو جو قدرت حاصل ہے، وہ قدرت ان کے اندر بھی تسلیم کرے، اسی کا نام شرک ہے۔ اب مثال کے طور پر اولاد دینا، بے اولاد کرنا، بیماری دینا، صحت یاب کرنا، روزی کا گھٹانا بڑھانا، عزت دینا ذلت دینا، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم کہیں اور کے بارے میں تصور کر لیں کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہمارا یہ کام بن سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک قرار دینا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، قرآن میں بھی بارہا تذکرہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ نماز نہیں پڑھا، زکوٰۃ فرض تھا زکوٰۃ نہیں دیا، حج فرض تھا حج نہیں کیا، توبہ کرے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، بغیر توبہ کے اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اس گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا، اپنی سابقہ زندگی چھوڑنی پڑے گی، تب اللہ معاف کرے گا، توبہ کر۔ تو دوسرا، اور یہ پہلا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا، بڑھاپے میں ان کی دیکھ ریکھ نہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری نہ کرنا۔ قرآن پاک میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، ماں باپ کی اطاعت کے سلسلے میں بہت فضیلت آئی ہے۔
تو دوسرا جو گناہ ہے وہ بتایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اب جب تیسرے کی باری آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر اٹھ کر بیٹھ گئے، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے گناہ ہے، جھوٹی گواہی۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر شرک سے اس کی تشبیہ دے، اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا، جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا نا، بڑے برے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ایسی جھوٹی گواہی بھی اتنے ہی گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، اور جھوٹی بات سے بچو۔ گواہی یہ بھی سچی گواہی ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، ایمان بولے تو جس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زبان سے پڑھا، دل سے تصدیق کی، اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ اے ایمان والا، اے ایمان والے، اللہ تعالی فرما رہا ہے اے ایمان والو، انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، انصاف کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے نہیں، انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے بنو۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو۔ آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف ہی پڑے، اوِل والدین یا ماں باپ، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے، پھر بھی سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہیں۔ اگر وہ شخص، آگے فرمایا، جس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تمہیں اکسایا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے، وہ مالدار ہے یا غریب ہے، اللہ دونوں قسموں سے بتا رہا ہے، فاللہ اولی بہما، دونوں قسموں کا زیادہ خیر خواہ ہے تم سے، فاللہ اولی بہما۔ تم جو سوچ رہے ہو کہ ہم اس کے ساتھ جھوٹی گواہی دے کر کے خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کا حق نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹی گواہی دے کر اس کو حق دلا رہے ہیں، اگر غریب ہے یہ خیر خواہی کی نیت سے، تو ایسا مت کرو۔ اللہ تم سے زیادہ ان دونوں قسموں کا خیر خواہ ہے، مالدار ہو یا غریب ہو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، فرمایا کہ اپنی خواہش کے پیچھے ایسے نہ چلو کہ تم انصاف کے راستے اور انصاف کا پہلو جو ہے تم چھوڑ دو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دو گے، غلط بات بولو گے، یا او تعرضوا، یا سچی گواہی دینے سے اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سچی گواہی دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے ایک آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہاں بھی اسی آیت کی مشابہت ہے. شروع میں وہی باتیں بتائی اللہ نے، پھر آگے بتایا کہ وہ انصاف کرو، اور سچی گواہی دینے والے بنو، جھوٹی گواہی سے بچو. آگے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا پہلو چھوڑ دو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. حتی الامکان اعتدالی اعدلو، عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرو. یہ عمل جو ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی قباحت بیان کی اور اس کی برائی بیان کی اور اس سے بچنے کے لیے بتایا، اور اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا. اللہ نے بھی بیان کیا اور حدیث پاک کے اندر بھی بتایا گیا. اور جھوٹی گواہی یعنی دوسرے کا حق دلانے کے لیے دوسرے کو انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے عدالت میں جا کے یا دوسرے کے سامنے جھوٹی گواہی. تو ایسے ہی جیسے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے یا کسی کی اور مثال کے طور پر سفارش کرنا، یہ سب سماج میں ہمارے ہوتا ہے دوستو. سفارش کرنا، جھوٹی سفارش. اب کسی کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے اس کا کیا کردار ہے، اس کا کیا عمل ہے، کس اخلاق کا یہ بندہ مالک ہے، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، اور ہم اس کی سفارش کسی کے سامنے جا کے کر دیں گے بھائی یہ اچھا بندہ ہے. یہ جھوٹی سفارش ہوئی، منع کیا گیا، یہ جھوٹ میں داخل ہے. جھوٹی گواہی آپ دے رہے ہیں ایک حق کے بارے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ صاحب جو ہیں بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فراست والے تھے، ایمانی فراست اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ غور سے سنیں دوستو، کبھی آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیا ہے، لین دین کا معاملہ کیا، کوئی کاروبار کیا، کوئی معاملہ ایسا کیا کہ ان سے سابقہ پڑا ہو؟ اس صحابی نے کہا نہیں اے امیر المومنین، ایسا تو سابقہ نہیں پڑا ہے. اچھا کبھی آپ نے سفر کیا ان کے ساتھ؟ کہا نہیں سفر بھی نہیں کیا. تو پھر کیسے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے؟ آپ نے لگ رہا ہے صرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا. تو صرف روزے رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، ذکر و اذکار کر لینا، اسی کا نام دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. یہ تو پوری زندگی میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے ایمان کہلاتا ہے. ایک آدمی نماز خوب پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تہجد بھی قضا نہیں کرتا، لیکن بیوی پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتا. ایسی عبادت سے کیا فائدہ؟ حقوق اللہ بھی ادا کرنا، حقوق العباد بھی ادا کرنا.
نمازیں پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسی نماز اور روزہ کس کام کے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سچا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو یہ حقیقی مسلمان بننا، سچا مسلمان بننا. سچے بنیں گے تو آخرت میں یہ سچائی ہمیں نفع پہنچائے گی. حدیث پاک میں ہے علیکم بالصدق، سچائی کا راستہ اپناؤ، سچ بولنے کی عادت ڈالو. سچ کے اندر نجات ہے، چھٹکارا ہے، کامیابی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، احتیاط کرو، پرہیز کرو. جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. جھوٹ انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، ہلاک کر دے گا انسان کو. یہ سچائی اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب، اللہ کے دیدار کا سبب. سچوں کے لیے آخرت میں سارے انعامات ہیں، آیتیں بے شمار ہیں. یوم ینفع اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. سورہ مائدہ کی آخری آیتیں ہیں، یہ آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین، قیامت کے دن ان کے سچے، جس دنیا میں سچ بولنے والے تھے، سچائی کے راستے پر چلنے والے تھے، ان کی سچائی اس دن نفع پہنچائے گا. ینفع صادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی اس دن نفع پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی، کام آئے گی. اور ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ سے وہ راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو دوستو، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ہمارے سماج میں کچھ باتیں رائج ہیں. مثال کے طور پر جھوٹا سرٹیفکیٹ ہو گیا، جھوٹی گواہی ہو گئی. اسی طرح سے بہت ساری شیقیں ہیں، ہے نا، جو بھی واقعے کے خلاف یا حقیقت کے خلاف بات ہوگی وہ جھوٹ پر اس کا اطلاق ہوگا، اور اس سے ہر ایمان والے کو بچنا چاہیے. اس حدیث پاک کے اندر ایمان اس کی منافق کی 3 علامتیں بتائی. تو پہلی علامت اور نشانی یہی بتائی گئی کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. تو اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے. کبھی کبھی تو ہم بچوں کے سامنے خود بھی جھوٹ بولنے لگتے. مثال کے طور پر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی ایسا آدمی آیا جس سے ہم ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو بچے سے کہلوا دیا، بول دو ابو گھر میں نہیں ہے. اب اس سے بچہ کیا اثر لے گا؟ جماعت والے آ گئے گھر میں، بھائی ابو کو بلاؤ، ذرا دین کی بات کریں گے، نماز کی دعوت دیں گے. گھر سے بچے کو کہلا بھیجا کہ بول دو ابو گھر میں. تو یہ چیز جو ہے
بچے کے لیے ہم خود اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالوا رہے ہیں. تو بچوں کے سامنے یا بچوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ ان کو سچ بولنے کا عادی بنائیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بچپن میں بغداد مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. ان کی والدہ نے قمیض کے بغل میں آستین وغیرہ میں کہیں ایسی جگہ 40 اشرفیاں چھپا کر کے سل دیا کہ کوئی پتہ نہ پائے، اور ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے جو بھی حالات آ جائے سچ بولنا. چلے قافلے کے ساتھ، پہلے قافلے کے ساتھ چلا کرتے تھے تو اس وقت قافلوں پر ڈاکے بھی پڑتے تھے، لٹیرے ہوتے تھے راستے میں، ڈاکو وغیرہ قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو جس قافلے میں سیدنا عبد القادر جیلانی چھوٹی عمر کے تھے، جیسے مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اسی عمر کے 12-15 سال کے، تو سارا قافلے کا سامان لوٹ لیا. اور ڈاکو جو ہے ان کے پاس بھی آیا، بچے کے پاس پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہیں اشرفیاں؟ بتایا یہاں ہے. اور اس کو بڑا حیرت ہوئی کہ بھائی سب لوگ اپنے مال و اسباب کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، چھپانے کی فکر کرتے ہیں، تم اس کا اظہار کر رہے ہو اور مجھ کو ایسی جگہ کا پتہ بتا رہے ہو کہ تمہاری ماں نے ایسی جگہ چھپائی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تم اس کا اظہار کر رہے ہو، کیا حکمت ہے اس میں؟ اس نے بتایا میری ماں نے یہ نصیحت کیا تھا چلتے وقت، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا زندگی میں. اب اس کا بڑا اثر پڑا ان ڈاکوؤں پر. سردار کے پاس لے گئے اور سارا صورتحال بتائی. سردار نے کہا اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہ دیکھو یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی کتنی قدر کرتا، اپنی ماں کی بات کی کتنی قدر کرتا ہے. ہم لوگ بھی ایک ایمان والے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں. ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اس مالک کا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے. اور یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا پالن کرتا ہے، ان کے حکم کی کتنی آدرش کرتا ہے. اسی وقت اس چھوٹی عمر میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سارے ڈاکوؤں نے بیعت کی اور توبہ کیا کہ آج کے بعد سے ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. تو یہ ہے دوستو، سچائی میں نجات ہے، چھٹکارا ہے، جھوٹ میں ہلاکت. بہت سارے واقعات قرآن میں بھی ذکر کیے گئے ہیں نا، کہ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے نا صحابہ، تو وہ واقعہ ہے اس میں، تو اب مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بات بڑھ جائے گی. تو ہم بس اتنا کہیں گے کہ ہم خود بھی سچ بولنے کے عادی بنیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹی گواہی سے بھی پرہیز کریں، اور جھوٹی ہر طرح کے جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو ان چیزوں سے ہمیں بچیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.